ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے، آج 30 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس بربادی کو دیکھتے جاتے ہیں، اس کا انت نہیں دیکھتے۔ جب امن کی ہوا آنے لگتی ہے، ابھی وہ ہوا پہنچی نہیں ہوتی ہے کہ بربادی کی ہوا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کیا امیدیں تھیں؟ پلوامہ ہوا، اس کے بعد پہلگام ہوا، اس کے بعد اب دہلی ہوئی۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں، جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں، وہ نہیں دیکھتے۔ یہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کب؟ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے؟ جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے کیوں ان ڈاکٹروں کو ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ It needs a thorough study and investigation. حضور، آپ وائٹ ٹیررزم کہیں، ریڈ ٹیررزم کہیں، ٹیررزم ہے، ویسے وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ اپنی جان بھی دینی پڑی اور اتنا بڑا ایکسپلوژن کر کے بے گناہوں کو مارنا پڑا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہی صرف نہیں ہے، ہمارے کتنے بچوں کو آج مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے یہ چیزیں، اسی لیے باہر پڑھ رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بنا سکے، وطن کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ مگر آج ہر کشمیری پہ نشان ہے کہ آسامی پہ ہوتا ہے جب وہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے، یا چھتیس گڑھ میں ہوتا ہے، صاحب ہر چیز میں ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہیں نہ کہیں ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں، ان کو تو مارنا پڑے گا۔ ای ڈی پی ڈی کو استعمال کرنے کے بجائے چھوڑ دیجیے اور یہ دیکھیے، اپنی انٹیلیجنس ونگ کو مضبوط کیجیے کہ اس سے ہم لوگ اس مشکل سے نکل سکیں۔ کب تک ہم نے یہ خون خراب دیکھنے کو ہوگا؟ کب تک؟ مجھے یہ ہندوستان کی حکومت سے ایک پوچھنا پڑے گا، کیا ہمارا فیصلہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو کرنا ہے؟ کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اسٹیٹ روٹ کب آئے گا؟ اس کا جواب دینا ملک کو۔ یہ تو ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، مجھے دکھتا ہے، وہ جب بھی چاہیں گے بلاسٹ کریں گے، جب چاہیں گے ہمیں لٹکائیں گے۔ کیا ملا وطن کے ساتھ رہ کر؟ یہی بدحالی۔ وہ اس لیے بھی کرنا پڑا، اگر نہیں کرتے تو بی جے پی کا جنازہ جموں میں نکل جاتا۔ بی جے پی نے کوشش کی تھی کہ ہندو اور مسلمان کو الگ کرے گا،
اور اس نے جموں کو بےحد نقصان پہنچایا اور کشمیر کو نقصان پہنچایا، ہمارے رشتوں کو نقصان پہنچایا. اسے کرنا پڑا. دیکھیے میں آپ سے کہوں گا، نا امید تو کبھی کسی کو ہونا نہیں چاہیے. اگر ہم نے نا امید ہونا ہے تو پھر تو کچھ رہا ہی نہیں. ہمیں امید کرنی ہے کہ راستہ نکلے گا جب یہ اس طرف کچھ سوچیں گے. وہ وطن بھی جو ہمارا نیبر ہے، وہ کب تک یہ کرتا رہے گا؟ کب تک؟ انہیں بھی سوچنا چاہیے. وہ تو ایسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان پہ یہاں پہ وہ کچھ کرتے ہیں تو نشانہ باندھا جاتا ہے. ذمہ وار وہ ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں. یہاں کے ہندوستانی مسلمان جو ہیں ہندوستانی مسلمان ہیں، وہ کبھی پاکستانی مسلمان نہیں بنے. مجھے خوشی ہے، ہماری غلطیاں کہیں ہوں گی، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں. کیوں لوگوں میں ہم لوگ اور منظم ہو رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. رزلٹ تو آ گئے، لوگوں نے حکومت بنا دی. نتیش کمار اللہ کرے کہ وہ ٹھیک کرے، لوگوں کے لیے کام کرے، ان لوگوں سے انصاف کرے. وہاں جو مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، ووٹوں سے خارج کیا جا رہا تھا، اس کی طرف وہ توجہ دے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں وہاں گیا نہیں ہوں. میں نے کوئی بھی وہاں پہ دن نہیں گزارا جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں وہاں کیا ہے. جو وہاں کے ہیں جو وہی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس سے انسان سیکھتا ہے، گھبراتا نہیں ہے. ہار سے انسان سیکھتا ہے، اور جہاں کمیاں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ہر چیز پہ ہماری نظریں اچھی ہیں. جموں پہ بھی ہماری نظریں اچھی تھی نہیں. اب یہ جماعتوں میں ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ رولا صاحب سمجھے وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. جس جماعت نے اسے زمین سے اٹھایا، منسٹر بنایا، جس جماعت نے اسے پارلیمنٹ پہنچایا، آسان نہیں ہے. اسے اس جماعت کی قدر کرنی چاہیے. آخری بات یہ اب اس تک ہے. میں امید کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہوگی. اسے تو کچھ نہیں نکلا، نتیجہ نہیں نکلا. ہماری 18 آدمی مارے گئے، ہماری بارڈروں پہ نقصان ہوا. اللہ کرے یہ دونوں ملک اپنے تعلقات بہتر کر سکیں، کہ وہی ایک راستہ ہے. واجپئی جی کی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دوست بدلائے جا سکتے ہیں، پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے. پڑوسی اگر دوستی میں رہیں گے تو دونوں ترقی کریں گے، دشمنی میں رہیں گے ترقی سست ہو جائے گی. وہ تو کانگریس کو دیکھنا پڑے گا. میں تو کانگریس ہی نہیں ہوں. میرا تو صرف ان سے یہی کہنا پڑے گا کہا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے. ان ہاروں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور جہاں ہماری غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کون سی ہسٹری بدلی؟ ایک سیٹ جیت کے بدل دی ہسٹری. کیا بھول گئی کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ بھول گئی؟ بھول گئی کس طرح دھکا دیا اس کو؟ بھول گئی وہ؟ کیا آج بھی انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں؟ میری طرف سے میں ایک باپ کی طرف سے کہتا ہوں، پہلے یہاں کے وطن کے لوگوں کی سوچو،
तुम अगर ये समझती हो कि तुम कुर्सी हासिल करोगी, ये लोग जानते हैं तुमने क्या किया है. पहले उसकी प्रायश्चित करो और अल्लाह से मांगो सही रास्ता. नफरत से कुछ नहीं मिलेगा.